بیان فرماتے ہیں ما یریداللہ، نہیں چاہتا اللہ، نہیں ارادہ فرماتا اللہ کہ لیجعل علیکم من حرج، کی تمہارے اوپر کوئی دشواری بنے، دشواری ہو یا تنگی ہو، ولیکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، مگر وہ چاہتے ہیں کہ تم پاک ہو اور اپنی نعمتوں کو تم پر تام کریں تاکہ تم شکر گزاروں میں سے۔ تو سامعین کرام، جناب شاہ سعید علیہ رحمہ اس آیہ مبارکہ کو باب طہارت کی ابتدا میں ذکر فرماتے ہیں، اور اس آیہ مبارکہ کو ابتدا میں ذکر فرمانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آگے جو یہ پوری باب جو چلے گی وہ اسی آیہ مبارکہ سے متعلق ہوگا۔ یعنی پہلے بیان فرمایا وضو کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس میں وضو کا ذکر ہوگا۔ پھر فرمایا غسل کے حوالے سے، تو غسل موجبات، غسل واجبات، غسل مستحبات، غسل آداب غسل کا ذکر فرمائے گا۔ پھر فرمایا تیمم کے حوالے سے، تو تیمم کے احکامات ذکر فرمائے۔ مگر سامعین کرام، اس آیہ مبارکہ کے اندر ایک اور نقطہ پوشیدہ ہے، وہ ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ ملے تو پانی ملنے کی صورت میں پانی کی کیا اہمیت ہوگی؟ اگر اس میں کوئی نجس چیز گر جائے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ وہ تمام چیزیں جناب شاہ سعید علیہ رحمہ اس آیہ مبارکہ کو ابتداءً ذکر بیان فرما کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس باب میں، جس باب کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس باب میں ان تمام احکامات